اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین صدق اللہ العظیم۔ امت مسلمہ اور اسراف، لاک ڈاؤن اور ہماری شادیاں، اس موضوع پر پچھلے 3 دن سے بات چل رہی ہے۔ خدا کرے کہ ہم عملی تبدیلی کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ جب ہمیں اللہ ہی پسند نہیں کرے گا تو دنیا میں ہمیں کہاں جائے پناہ ملے گی، اور پھر مرنے کے بعد آخرت کی بھی کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، اسراف کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص مال تو جمع کر لیتا ہے لیکن اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ حفاظت نہ کرنے کی بنا پر اس میں تعفن ہو جاتا ہے، روٹی، گوشت، شوربہ، پنیر یا آٹا وغیرہ سڑ جاتا ہے۔ یہ خرابیاں پھلوں اور سبزیوں میں یہ خرابیاں تو پھلوں اور سبزیوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی تو خشک میوہ جات بھی غفلت اور اسراف سے یہ خرابیاں آ جاتی ہیں۔ خشک میوہ جات بھی رکھے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ گھریلو برتنوں میں بھی اسراف ہوتا ہے، بالخصوص گھر کی عورتیں بلا ضرورت برتن جمع کیے جاتی ہیں اور بڑی بڑی الماریوں میں سجا کر رکھتی ہیں۔ کپڑوں میں بھی اسراف ہوتا ہے کہ ایک کے بجائے کئی فضول جوڑے رکھے جاتے ہیں۔ استعمال کے لیے کپڑے موجود مگر پھر بھی بلا ضرورت نئے بنائے چلے جاتے ہیں۔ لحاظ، بسترے، کمبل فضول ریاکاری کے لیے پڑے رہتے ہیں۔ غسل میں صابن کو اور اسی طرح چراغ کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا بھی اسراف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیب و زینت کی دیگر اشیاء بھی اگر حد سے تجاوز کیا جائے تو یہ بھی اسراف ہے۔ گھروں میں یا مساجد میں ضرورت سے زائد بجلی استعمال کرنا بھی اسراف ہے۔ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی آڑ میں ملک بھر میں جو چراغاں کیا جاتا ہے، گنبد بنائے جاتے ہیں اور جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، نیز شب برات اور شب قدر میں بھی چراغاں کیا جاتا ہے، یہ دین کے نام پر اسراف ہے۔ بجلی کا بے محابہ، بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ دن نکل آیا مگر بلب، ٹیوب ابھی روشن ہیں۔ کمروں میں کوئی نہیں مگر بلا ضرورت پنکھے چل رہے ہیں۔ کمرہ روشن کرنے کے لیے ایک ٹیوب لائٹ کافی ہو سکتی ہے مگر متعدد جل رہے ہیں۔ پانی میں بھی اسراف ہے۔ جہاں سرکاری ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں وہ برابر کھلی رہتی ہیں، ان کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جب پانی چھوڑا جاتا ہے تو گھنٹوں ان سے بے تحاشا پانی بہتا ہے اور ہم آتے جاتے دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ہمارے دل پر احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ اس میں پانی کا ضیاع بھی ہے اور سڑکوں کا نقصان بھی۔ کچھ زمانے پہلے پانی نہر سے، کنویں سے یا نل سے یا از خود نکالنا ہوتا تھا، جس میں کچھ مشقت ہوتی تھی، اس لیے پانی بقدر ضرورتی استعمال ہوتا تھا۔ اور زمانہ جب سے الیکٹرک دور میں داخل ہوا تو بڑے بڑے حوض کے مانند پانی کے ٹینک بن گئے، ان کو بھرنے کے لیے موٹر کا استعمال ہو رہا ہے۔ مسجدوں، گھروں میں بھی موٹر لگ گئے۔ وضو خانوں، غسل خانوں میں ڈائریکٹ سپلائی جاری ہے، نہ نکالنے کی مشقت، نہ اٹھا کر لانے کی وقت۔ جتنی مقدار پانی میں غسل ہو سکتا ہے اتنی مقدار میں وضو ہو رہا ہے، اور چند آدمی جتنے پانی میں بافراغت غسل کر سکتے ہیں اتنا تنا ایک آدمی بہائے جا رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی اس بیش بہا سہل الحصول نعمت کی ناقدری اور بیجا اسراف ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ کی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ غور سے سن لیجئے، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اب چھیننے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ نعمت ہی چلی جائے،
اور دوسرا مطلب یہ ہے وقتی طور سے ہمیں ڈھیل دی جائے، ظاہری طور پر اس میں وسعت ہو لیکن حقیقت میں اس میں سے برکت اور اس کی روح نکل جائے۔ ذرائع ابلاغ سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹیوب ویل فیل ہو رہے ہیں، نل، ہینڈ پمپ، پائپ جواب دے رہے ہیں، اور پانی کی سطح ہر علاقے میں روز بروز نیچے چلتی جا رہی ہے، گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ بحیثیت مذہب جن کے یہاں پانی کے استعمال کی کمی، زیادتی کی ہدایات و قوانین موجود نہ ہوں تو وہ جانیں، مگر جن کے یہاں پانی ہی نہیں، ہر باب میں ہر چیز کے اندر ہدایات اور رہنمایات، اصول موجود ہے، مستقل شریعت لا عمل اور ضابطۂ زندگی موجود ہے، تو وہ تو اپنے اس بیجا اسراف کے لیے مسئول اور جواب دہ ہیں۔ ہم تو اس اعلیٰ اور اس پاک اور اس کیا نام ہے مقبول عند اللہ مذہب کے پیروکار ہیں، جس میں استنجے کرنے تک کا طریقہ اور تعلیم ہم کو، اور استنجے خانے میں جانے اور نکلنے تک کی تعلیم اور ہدایت ہم کو دی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بھی رحمت للعالمین ہونا ظاہر ہوا، جنہوں نے فلاح انسانیت کے لیے فرمایا کہ پانی کو فضول خرچ کرنے سے بچو، خواہ تم کسی بہتے ہوئے دریا کے کنارے کھڑے ہو، وہاں بھی تمہیں پانی کی فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ افل وضوئی اسراف، کیا وضو کے اندر بھی اسراف ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر آپ جاری نہر کے پر بھی کیا نام میں کھڑے ہیں، وہاں بھی آپ کو اگر آپ ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ اسراف ہے۔ بہتے دریا سے وضو کرنے میں خواہ کتنا ہی استعمال کر لیا جائے، پانی کی کمی واقع نہیں ہو سکتی، مگر جس شخص کا مزاج بگڑ جائے اور وہ دریا پر فضول خرچی کرنے لگے تو وہ ایسے مواقع پر بھی فضول خرچی کرے گا۔ جب پانی کی قلت ہوگی اس پر بس نہیں بلکہ دیگر ضروری اشیاء میں بھی اس عادت کا عکس نظر آئے گا۔ ٹیلی فون یقیناً بے حد فائدہ مند اور شدید ضرورت کی چیز ہے، اس میں وقت کی حفاظت بھی ہے اور خط و کتابت کی بنسبت رازداری بھی ہے، مشقت سفر سے نجات بھی ہے، علی الفور مسائل کا حل بھی ہے۔ بلا شک اس کی بدولت دوریاں نزدیکیوں میں تبدیل ہو گئیں اور فاصلے سمٹ گئے، اس لیے شریعت مطہرہ نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے، لیکن یہی ضرورت کی چیز اب ایک فیشن بن گئی ہے اور ہائی پروفائل سوسائٹی کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اب ہائی پروفائل تو کیا، اب تو یہ جب سے یہ کیا نام ہے موبائل آیا ہے اور یہ تو اب تو یہ تو ہر عام و خاص کا مسئلہ ہو گیا۔ اور جو کام کم خرچ بالا رشی کے مصداق عمومی حالت میں PNT ٹیلی فون سے لیا جا سکتا تھا، اب اس کو کم تر خیال کر کے موبائل کی ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ آئے دن PNT کے ڈیڈ مردہ رہنے کے درد سر سے چھٹکارا پانے اور ہمہ وقت متحرک رہنے والے اصحاب کے لیے منقولہ اعلی سماعت ہونے کی بنا پر مضبوط پائیدار موبائل کی طبی نقصانات اور اس سے نکلنے والے خطرناک ریزے سے قطع نظر ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ضرورت اور حد اعتدال سے بڑھ کر نوجوانوں کے ہاتھوں میں اب 20 ہزار اور اس سے زائد کے قیمتی ہینڈ سیٹ موجود ہیں، اور کبھی شوقیہ تو کبھی اجنبی آدمی کو اپنے پاس موبائل کا احساس کرانے کے لیے بلا ضرورت کال پر کال ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ گھر کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھلوانے کے لیے موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ضروری اور مختصر کلام کے ذریعے جہاں کام چل سکتا تھا وہاں بے فائدہ طویل گفتگو ہنسی مذاق جاری ہے، اور اسی طرح خون پسینے کی گاڑی کمائی اور قیمتی سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، جو شریعت نے فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں بھی اسراف، جو شریعت نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھی بغیر حدود و قیود کے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس میں بھی اسراف جو رکھا ہے، تو پھر ان تمام چیزوں کے اندر اسراف کیوں نہیں ہوگا؟ اور پانی کے اسراف کی اجازت نہیں دی، جو نہ تم خود
ختم ہوتا، جو نہ تو خود ختم ہوتا ہے اور نہ اس میں جسمانی قوت صرف ہوتی ہے اور نہ مالی، تو اس ٹیلی فون موبائل کے بدریغ استعمال کو کب گوارا کر سکتی ہے، جس کا بل ادا کرنا ہوتا ہے، سم کارڈ اور ریچارج کوپن کے ذریعے رقم ادا کرنی ہوتی ہے، مگر اس کو نقصان نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ دنیاوی نقصان بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر آخرت کا نقصان ہے۔ سب سے بڑھ کر غور سے سن لیجئے، اس پر فکر کیجئے، ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، روزانہ سونے سے پہلے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر آخرت کا نقصان ہے، کیونکہ خدا نے بیجا خرچ کرنے والوں کو عدم محبت کی دھمکی دی ہے کہ جو بیجا خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ جوانی ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ کیا نام ہے علم ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ عہدہ ہو، جو بھی نعمتیں، جو چیز بھی ہمارے پاس ہے، اگر اس کا غلط اور بیجا اور ضرورت سے زائد استعمال ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی نہ ہونے کی دھمکی دی ہے، اور اللہ کی دھمکی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی دھمکی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اے ایمان والے بھائیوں، اے ایمان والی بہنوں، ہمارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اگر وہ پکڑ کرنے پر آ جائے گا تو ایک قطرے پانی کا ہم سے حساب و جواب تک نہ بن سکے گا، ایک پائی اور ایک روپے پیسے اور ایک منٹ اور ایک ساتھ کا بھی جواب ہم سے اس کو نہ دیا جا سکے گا۔ اور جو خدا کا محبوب ہوتا ہے وہ جنت میں، اور جو خدا کا محبوب نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہمیں اس تھوڑی سی دنیا کے اندر رہ کر، الدنیا قلیل قلیل، الدنیا قلیل قلیل، ہر جمعے کو خطبہ جمعہ میں اکثر سنتے ہیں، الدنیا قلیل قلیل، اس تھوڑی سی دنیا میں رہ کر جنت کی تیاری کرنی ہے اور جہنم سے بچنے کی فکر کرنی ہے۔ المقصود منہ الزجر لأن كل مکلف لا يحب اللہ تعالی فهو من اہل النار، اللہم احفظنا۔ مقصود اس سے تنبیہ اور ڈانٹنا اور راہ راست پر لانا ہے، اس لیے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کریں گے، جسے اللہ تعالی، میں نے رمضان میں مستقل اس پر ایک دن بات کی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے اس سبق کو آپ رمضان میں یہ ہوا تھا، دوبارہ نکال کر بالکل کیا نام ہے تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کو حاضر کر کر ضرور سنیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کریں گے اس کو کہیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جسے پسند نہیں کریں گے اسے دردناک جہنم میں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اللہ تعالیٰ دردناک جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسراف کی سب سے بڑی ذمہ داری تو گھروں کی خواتین پر عائد ہوتی ہے۔ ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں، جو مردوں کو غیر ضروری اخراجات کے لیے بھی اکساتی ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں اور رشتے وغیرہ کرنے میں غیر ضروری اخراجات کی ایک لمبی فہرست وہ کیا نام ہے جاری کرتی ہیں، تو خواتین، گھروں کی خواتین پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ گھروں میں خرچہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر خواتین کفایہ شعاری کی عادت ڈالیں تو مسلمانوں کے معاشرے کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ وطن عزیز ہندوستان میں رہنے والے کروڑوں مسلمان اگر وہ اپنے کفایہ شعاری اپنی زندگیوں میں لائیں، 100 روپے 50 روپے روزانہ بچا کر اور 185 کیا، جہاں جہاں بھی اسراف ہو رہا ہے اس پیسے کو بچا کر وہ ہمارے کروڑوں مسلمان اگر ملک اور ملت کی، انسانیت کی
اور غریبوں کی اور مزدوروں کی اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے تمام تر مسائل، مالی مسائل کا حل، جن کے ذریعے سے تعمیر ملک و ملت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، ان کا حل جو ہے انشاءاللہ نکل سکتا ہے۔ اور ہندوستان کے مسلمان جنہوں نے پچھلے 200 سال کے اندر دنیا کو جو ہے وہ ایک عالمی سطح پر مذہبی تبدیلی میں دنیا میں ایک نمایاں کردار اور کام ادا کیا ہے، وہ پھر ایک دنیا کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حسن فکر اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے پھر اپیل ہے کہ ان آڈیوز کو خود بھی سنیے، اپنے اہل و عیال کو بھی سنائیے، اپنے احباب اور متعلقین کو بھی سنائیے، اور عمل کی نیت سے سنیے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور زیادہ سے اس کو سبسکرائبر کریے، اور پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے آپ اس تحریک کا، اس تنظیم کا تن من دھن سے حصہ بن جائیے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ امت مسلمہ اور اسراف، لاک ڈاؤن اور ہماری شادیاں، اس موضوع پر پچھلے 3 دن سے بات چل رہی